السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 271 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر سے شروع کریں گے، اور آج جولائی کی 9 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، مراد سے حضرت یوشع بن نون ان کے صحابی اور شاگرد ہیں، لا ابرح حتیٰ، میں نہیں رکوں گا ہٹوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے جمع ہونے کی جگہ، اور امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا مدت مدید۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پر جب دونوں وہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوشع بن نون، مجمع بینہما ان دونوں سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے اختیار کر لیا تھا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی حالت میں۔ فلما جاوزا، جب دونوں وہاں کراس کر گئے، یعنی اس جگہ کو آگے چلے گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، آتنا غداءنا، ہمیں دو دوپہر کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق ہم پہنچے ہیں اپنے سفر میں تھکاوٹ میں۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، تو شاگرد نے جواب دیا، آپ نے دیکھا ہے جب ہم نے جگہ دی تھی چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، بس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو ساتھ اٹھا کے لے جانا، اس کے ٹوکرے میں جو بند، وما انسانیہ الا الشیطان،
تو مجھے نہیں بلایا اس کو یاد کرنا مگر شیطان نے ان اذکرہ تو میں اس کو یاد کروں واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اس مچھلی نے اختیار کر لیا اپنا راستہ سمندر میں بڑا ہی عجیب و غریب قال ذلک ما كنا نبغي فارتدا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ ہم دونوں تلاش کر رہے تھے، یعنی وہی راستہ وہی شخصیت جہاں ہم نے جانا تھا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا پس وہ پلٹے اپنے دونوں قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے فوجد عبدا من عبادنا پس پایا ان دونوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب یوشع بن نون نے ایک ایسے بندے کو جو ہمارے بندوں میں تھا آتیناہ رحمۃ من عندنا ان جملوں پر غور کریں ہم نے اس کو دیا تھا رحمت و شفقت اپنی جناب سے او علم و فضل کا ہم نے ان کو دیا وعلمناہ من لدنا علما تو بعض نے اشارہ یہ بھی کیا ہے کہ جو رحمت من جناب وہ نبوت ہے اور بیشتر مفسرین کا کہنا ہے جناب خضر علیہ السلام وغیرہ پیغمبر تھے وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے کو سکھایا اپنی طرف سے علم قال لہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما کیا میں آپ کے پیچھے لگوں اس بات پہ کہ تو مجھے سکھا دے مما علمت اس سے جو تو سکھایا گیا ہے رشدا وہ بلائی وہ ہدایت قال انک لن تستطیع معی صبرا تو جناب خضر نے جواب میں فرمایا کہ تو نہیں طاقت رکھتا ہمارے ساتھ صبر کر سکنے وکیف تصبر تم کیسے صبر کر پاؤ گے اللہ ما لم تحط به خبرا جس بات کی آپ کو خبر نہیں دی گئی بتایا نہیں گیا تم کس بات پہ صبر کر پاؤ گے قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تو مجھے پائے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صابر پائے گا صبر کرنے گا ولا عاصی لک امرا اور میں نہیں نافرمانی کروں گا تیرے لیے کسی بات اور کام میں یہ مختصر ترجمہ آپ نے سورۃ الکہف کے حوالے سے سنا۔ سورۃ الکہف میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا، پھر آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو واقعہ ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا اور یہ بڑا عجوبہ ہے یہ، اور ایک آگے سوال ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا شے ہے، ذوالقرنین کیا ہے، یہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا۔ تو اس صورت کے اندر بڑے بڑے مسائل اور دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا اس سورت آپ نے پڑھا ہے پہلی 10 آیتیں اس سورت کی، اور اس سورت کا آخری کچھ حصہ جس بندے نے یاد کیا دجال اس پہ حملہ نہیں کر سکے گا، شیطان کے بڑے بڑے فتنوں اور حملوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم طویل کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، دوائی کڑوی کو کھا لیتے ہیں، کسی ملنگ کی بات سن کر کسی ڈیرے قبر آستانے پر تو جا کر سلام کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں موقع نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ کاروبار ٹھپ کر کے بند کر کے قرآن مجید کو پڑھیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ساری مصروفیات کے بعد ایک آدمی فارغ ہے جس کو ہم فارغ البال کہتے ہیں، وہ کام نہ کر سکتا نہ ڈیوٹی، وہ آ جائے وہ الگ بات ہے۔ ایک وہ شخص ہے جوان ہے صحت مند ہے کاروباری ہے مصروف ہے، تمام مصروفیات کو الگ کر کے اللہ کی مقدس کتاب کو سننا سمجھنا سیکھنا اس لیے اپنے صلاحیتوں کو گروہ کار میں بڑا فرق ہے۔ نشہ پہ لا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گردے کو تھام لے سکتے، وہ گرا پڑا نشہ کراؤ تو بڑا گر پڑے گا، گرے ہوئے ایسی چیز پلاؤ زمزم یا ویسا دمکی اور پانی پلاؤ کہ وہ گرا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ چنانچہ اس واقعے کو مختصر جو آپ نے ترجمے کی شکل میں سنا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ یہ واقعہ سننا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہر دور میں ہر نبی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، سب سے اچھا خطیب ہوتا ہے۔ یہ کتنی باتیں میں نے کر دی ہیں، اگر میں پوچھوں تو ہو سکتا ہے کہیں کو پتہ ہی نہ تھا۔
ہماری اولاد معاشرت میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں بہت بڑا علماء آیا ہوا تھا۔ علماء پوچھیں وہ مسجد میں جا کر کیا کرتے ہو؟ میں نے قرآن شریف پڑھتا، لفظ قرآن کو جو تصحیح نہیں کر سکا تو باقی عبارتوں کو کرتا۔ یہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ عبارت ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور وضو کو وضو پڑھتے ہیں نمازی، جو 25 سال وضو بنا بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کا تلفظ بھی نہیں آتا اور قرآن مجید کا تلفظ نہیں آتا، اور دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ان کی اصطلاحات کے، تو یہ بڑا المیہ ہے۔ اور ایسے کلندروں کو باقی ساری دنیا کے مسائل آتے ہیں، امریکہ کی بات پوچھو، آسٹریلیا کی پوچھو، چائنا تو خیر بنے بنے ہوئی، اگر گوگل کے بارے میں پوچھو، گوگل کے تو بڑے ایمان۔ تو اب تحمل کے ساتھ وہ قصہ آپ سنیں جس کو قرآن نے بیان فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر تفصیلاً بیان کیا اپنی زبان سے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، فصل الخطاب۔ سامعین حضرات نے پوچھا حضرت بڑا کمال بڑا مزہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ سبحان اللہ، میں ہی کہوں گا، تسی اپنے طور پہ کہیں گے وہ پھٹی تھوڑی ادھر کر لو، تسی تھوڑا جا ادھر ہو دو تاکہ اب گیپ ٹھیک ہو، کھپے نہ جڑے تھوڑے ٹھیک ہو، توجہ کریں جی میری۔ اب سچ بولا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں، لیکن یہ نفی میں جواب دینا میرے اللہ کو پسند نہیں آیا، اور آخر میں تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ حالانکہ انہوں نے سچ بولا ہے، بات بھی ٹھیک ہے، وہ عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا، فوراً وحی آ گئی تیرے سے بڑا عالم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ وہ کون ہے؟ تو جواب آیا ابھی تو تم نے کہا ہے کہ میرے سے بڑا عالم کون نہیں، تو تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، باقی کیا کرنا۔ اس واقعے کے اندر کتنے ہی مسائل اللہ نے حل کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ انبیاء کرام ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، جناب خضر بھی نبی ہیں، تو جناب خضر کسی اور جگہ رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کبھی کوہ دور بھی ہوتے ہیں، کبھی اپنی قوم میں رہتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا معروف ہے؟ نعرے مارتے پھرتے ہیں لوگ ممبروں پر، حضرت بھی ہے یہاں موجود، آگے نعرے لگے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ سادی سی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھر تشریف فرما ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا ٹھوس بیان ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، سوئیں اس بات کے کہ وہ سلنڈر ہو جائے مان لے۔ امام الانبیاء مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے، جب 40 برس کے تھے آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ سچ بات ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت مدینہ منورہ میں نہ تھے، جب ہجرت فرما کے آپ مدینہ منورہ آ گئے پھر ہم مکے میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے، تو کیوں سمجھ نہیں آتی بات؟ حضرت بھی یہاں موجود والی بات کیا؟ پھر جب آپ کو خواب آیا تو آپ عمرہ کرنے گئے تو اس وقت حدیبیہ کے مقام پر تھے، نہ مکے میں تھے، نہ مدینے میں تھے، نہ طائف میں تھے، نہ حنین میں تھے، طائف کے میدان میں تھے، حنین کے بارے میں اس میں تھے، حدیبیہ کے مقام۔ تو ہم سمجھ آئے جب آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت تبوک میں تھے، نہ مکے میں تھے، نہ مدینے میں تھے۔ تو ان نعرہ مارنے والوں کو، مسکینوں کو کوئی بندہ کام میں بتا دے یا اپنے دعوے کی تھوڑی سی اصلاح کر لو تاکہ مسئلہ آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجمع البحرین میں ایک شخص رہتا ہے، آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر پڑھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور تورات کتاب اللہ نے دی ہے، اہل کتاب کے لیڈر ہیں، امام ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے بھیجی۔
آج اگر ہمارے کسی شخص کہہ دے یا تمہیں غسل جنابت کی ادب نہیں تو چلو حضرت صاحب سے عابد صاحب سے مسئلہ پوچھو. کہنے لگا میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری، پہلے میں نے ایم فل کیا تھا، ایم فل فل کر دیا تو میرے پاس ڈاکٹریٹ بھی ہے، تو اللہ تو میں کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو وہ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل پڑے مجمع البحرین کے لیے سبق پڑھنے کے لیے. پھر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے وہ مچھلی کے بارے میں تفصیلات کسی جگہ ہیں کسی جگہ نہیں. زندہ مچھلی تو ساتھ لے جانے کا توق نہیں بنتا، وہ تو خراب ہو جائے. ظاہر ہے مچھلی اس کو روسٹ کر کے نمک والی مچھلی تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور وہ اس حالت والی مچھلی جب زندہ ہوگی سمندر میں جائے گی تو سرم بنے گا. یہ معجزہ بھی اللہ نے دکھانا تھا. آپ کو پتہ چلے گا جہاں یہ مچھلی سمندر میں چلے جائے گی سرم بن جائے گی، جہاں آپ کو مطلوب ہے تیرا استاد ہے وہاں تک سڑک بن جائے گی. چل پڑے دونوں مارو مار آئے. توجہ کرے تو میری طرف دیکھ. سستائے آرام کیا، چٹان کے پاس دونوں بزرگ بیٹھے آرام کیا، اٹھے اور دونوں بزرگ بھول گئے، ٹوکرا ادھر ہی چھوڑ گئے اور آپ آگے چلے. تو یہاں نہیں پتہ چلتا نبی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، آگے کیا کرنے کے لیے گئے. ایک پیغمبر ہے نا موسیٰ علیہ السلام، دوسروں کو پیغمبر نہ بھی مانے، وہ صحابی اور ولی تو ہیں. اور اتنا چلے کہ ایک پوری منزلیں طے کر کے اس حد تک چلے گئے کہ بھوک نال ڈالو والے بھوک لگ گئی. کہنے لگے یار اس طرح کرو، کھانا لو، کھانا دکھائیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے کہتے ہیں آتے نا غداءنا، وہ دوپہر والا کھانا، غدا جو ہے دوپہر کے کھانے کو بولتے ہو جس کو لنچ کہتے ہیں، لنچ ہی ہے. تو صبح کا جو کھانا اس کو غدا بولتے ہیں جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں، اور رات کے کھانے کو عشائیہ کہتے ہیں. عین کے زیر کے ساتھ نماز عشاء ہے اور عین کے زبر کے ساتھ رات کے کھانے کو کہتے ہیں. یاد ہو جائے گی بات. جو مغرب کے بعد نماز آنی ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اشعاری پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ عین کے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے نماز عشاء، صلاۃ العشاء. اور کھانا جو ہے کہتے ہیں عشائیہ، رات کے کھانے کو بولتے ہیں عشاء، عشائیہ. تو وہ کہنے لگے وہ دوپہر والا کھانا لاؤ ہم کھائیں. تو کہنے لگے حضرت وہ تو بھول گئے تھے ادھر ہی، وہ ٹوکرا تو ادھر ہی پڑا ہوا. تو انہوں نے پوچھا تو انہیں مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ کون کہہ رہے؟ کلیم اللہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ بزرگ بڑے استاد بھول گئے تو شاگرد کو کہہ رہے تو نے یاد کرایا. یہ جملہ سے غور کر رہے ہو، بڑے خوبصورت ماحول پہ آپ یاد کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے وما انصاری الا الشیطان، مجھے شیطان نے بلا دیا. اس پر میں اگر اجازت دیں تھوڑا سا تبصرہ کر لوں، تسی تھوڑا دور ہو جاؤ، انہوں نے گرمی در کٹ جائے. ایک پیغمبر ایک ولی ہے، صرف دو بزرگ ہیں، ایک نبی اور ولی. وہاں بھی شیطان نے اپنا کام کر کے گیا تو جیسے ساڑھے پر کے ہوں سارے اسے بھی کرے. اور عبارت قرآن مجید وما انصاری الا الشیطان، شیطان نے بلا دیا. وہ کہنے لگے درویشہ آگے تو ہمیں کام ہی کوئی نہیں، ہمیں تو کام ادھر تھا جہاں ہم نے ٹوکرا بھولا ہے. جب وہ واپس آئے تو اب ٹوکرا تو خالی پڑا ہے، مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. اور یہ بیان کسی ناول کا نہیں یا کسی میڈیا کا نہیں، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور سرخ بنی ہوئی ہے. اب اس میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سمندر اور پانیوں کا نظام ہے جناب خضر چلاتے ہیں. 100% یہ عقیدہ باطل اور غلط ہے، مشرکانہ عقیدہ. ایک دفعہ رسول پاک نے فرمایا تھا جو بندہ دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے آج اور جو پیدا ہو چکے ہیں، 1 صدی کے اندر وہ سب لوگ فوت ہو جائیں. تو کب کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام صدیاں بیت گئی. آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ رابی کے پل پر وہ پھیپھڑے پکڑ کے جناب خضر کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے. یہ عقیدہ ہے. جو پھیپھڑا نہ جانور کھاتا ہے، نہ مولوی صاحب کھاتا ہے، نہ پیر فقیر کھاتا ہے، وہ پھیپھڑے جناب خضر کے نام تحفے کے طور پہ وہاں پھینک رہے، ان کو راضی کرنے کو. جنہ گڑ پاؤں گے میٹھا ہونا ہی ہونا. ناگے شاہ بزرگ ہے نا، ناگے شاہ بزرگ، ان کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ان کی زندگی میں دیکھا. ننگی حالت ہے جس طرح کلندر
شام کے علاقے کے کچھ لوگ تھے، ان کا قتل کیس تھا ادھر ہمارے، جب تک وہ فیض حفصآباد ضلع نہیں بنا جنگ کا تو علاقے ادھر کیس آیا کرتا، تو انہوں نے ادھر نذرانہ مانا ہوا تھا اس پیر بزرگ لانگے شاہ پر، اگر ہمارا بندہ اس کو سزائے موت نہ ہوئی، بری ہو گیا، تو ہم بزرگاں تیرے نام پر یہاں چڑھاوا چڑھائیں۔ سنو نا، چڑھاوا کی چڑھایا، اب وہ اللہ کو کرنا ہوا، وہ بندہ بری ہو گیا۔ اس قوم نے، وہ ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے پھر بولی کتا چڑھایا چڑھاوا، وہ لڑنے والا کتا نہیں تھا بڑا سر بولے، انہوں نے کہا جس طرح کا پارا بزرگ ہے نا اسی طرح کا پراوا چڑھاوا چڑھا دب دب کے باپ لیا جرا جرا کے کھا لیا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب خضر جب وہاں پہنچے تو وہ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے جناب خضر، یہ تفصیل زبان رسالت نے بیان فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا، وہ کہنے لگے این السلام، یہ ادھر سلام کرنے والا کون بندہ آ گیا؟ پھر انہوں نے پوچھا من انت، اور سلام کرنے والے درویشوں تم کون ہو؟ جنہوں کو پڑھ کہہ رہے ہیں انہوں نے بتایا کون ہو، پوچھا من انت کون ہو؟ یہ بات صحیح بخاری میں رسول پاک نے بیان فرمائی ہے، جب امام بخاری نے اس کو ضبط کر کے نقل کیا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل والا موسیٰ؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر پوچھا کس لیے آئے ہو؟ نبی مصیبت۔ وہ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہمیں داخل کرو، سبق پڑھنا ہے۔ وہ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبر، جو ہمارا سلیبس ہے نا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، کلیم اللہ صاحب جاؤ، تم نہ وہ سبق پڑھ سکتے ہو نہ برداشت کر سکتے ہو، تو کم کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں ادھر، کہنے لگے جی اللہ نے بھیجا ہے، تہاڈی مہربانی کچھ تو رکھو نا، کوئی چار ٹوٹ کے سکھاؤ۔ پھر انہوں نے شرط عائد کر دی، شرط یہ ہے کہ کراس کوشچن نہ بھی، سوال بھی کرنا۔ اچھا جی تسی کل کتنے دو؟ اچھا جی تسی ٹوپی کل ہور پائی تھی، آج ہور پائی ہے۔ اچھا جی یہ مسئلہ کس طرح بیان کیا ہے؟ ایک کراس کوشچن نہیں کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جی۔ اب وہاں سے نکلے کہاں سے؟ مجمع البحرین سے، جو قرآن نے اشارہ فرمایا حتی ابلغ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جہاں تک میں پہنچوں گا میں بعد نہیں ہوں گا، اللہ نے حکم دیا میں سفر کروں نہیں کروں۔ وہاں سے نکلے، سامنے کشتی والے تھے، ان کو انہوں نے پہچان لیا جناب خضر کو، انہوں نے سواریاں 3 سواریاں مل گئی، ان پہ ڈال لیا، اور انہوں نے احتراماً کرایہ نہیں لیا، مزدوری نہیں دی۔ آج بھی ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ سلوک ہوتے ہیں، ہم پر سفر کریں جی تھوڑا کرایہ ہو گیا جی، ساڑھا کرایہ کس طرح ہو گیا؟ اور کہ صوفی بیٹھا تھا وہ کرایہ دے کے اتر گیا، تھوڑا کرایہ ہو گیا، ٹھیک ہوگی بات۔ اب سوار ہو گئے ہیں اور کشتی چل رہی ہے کہ خضر علیہ السلام نے جناب سلسلہ شروع کر دیا، انہوں نے اس وقت تختے توڑنے شروع کر دیے، اوپر والا کشتی کا تختہ توڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بزرگوں استاد جی، ایک تو انہوں نے ہمیں کرایہ نہیں لیا، تو دوسرا یہ ہے کہ تختہ توڑو گے تو غرق کرنا ہے ہمیں بھی، آپ لوگوں کو بھی، کیا پروگرام ہے آپ؟ تو استاد نے کیا تیروں تو کیا سی بولی نا، تو پھر بات شروع کر دیجیے۔ وہ کہنے لگے جی میں بول گیا ہوں۔ کون بول گیا؟ کلیم اللہ صاحب۔ اور یہ بات قرآن میں میں بھول گیا ہوں، آئندہ مجھے معاف کر دیں۔ اب کشتی چل رہی ہے، ایک چڑیا آتی ہے، اور چڑیا آ کر اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے سمندر سے چوچ پہ پانی لیتی ہے۔ اس پر جناب خضر تبصرہ کرتے ہیں، وہ تبصرہ صحیح بخاری کے اندر درج ہے، وہ تبصرہ کرتے ہیں موسیٰ سن، علمی و علموں کا و علم الخلائق، موسیٰ صاحب تیرا علم اور میرا علم اور ساری مخلوقات کا علم جمع کریں، وہ سارا جمع کیا ہوا علم بھی اتنا نہیں بنتا جتنا چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی لیا ہے۔ تو کتے میرے علی کتے تیری سنا دے لڈیاں باندھے پھر 14 تک پڑے نے جی، بڑے المانے وڈے آئے سارے پارے گئے۔ کتنا بڑا سمندر ہے؟ زمین کے 100 حصوں میں 70 حصوں میں پانی ہے، 30 حصوں میں خشکی ہے، اور ماہرین کی تحقیق کے مطابق تقریباً 12,500-13 ہزار فٹ گہرا سمندر ہے۔ اور چڑیا کے منہ پہ پانی کتنا آتا ہے؟ اس ایک قطرہ 2 قطرے کا تناسب پورے سمندر کے ساتھ کیا ہے؟
تو پتہ چل گیا علماء اور عالم اور مشائخ اور مفتی اور فلاں ان کے پاس ان کا علم کیا ہے، لوٹیاں ڈالتے پھرتے ہیں لوگ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اشارہ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندروں میں وہ بھی جانتا ہے، جو خشکی میں وہ بھی جانتا ہے۔ خشکیوں میں کیا ہے، جتنے ذرات بنتے ہیں زمین کے، ریت کے، مٹی کے، ان کی تعداد جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، سمندر کے پانی کے قطروں کی تعداد جانتا ہے۔ پیدا ہونے والے جو آپ سمجھتے ہیں جس طرح کے ہمارے ہاں غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، سرسوں کے دانے، رائی کے دانے، دال ماش کے دانے، اور اس طرح چنے کے دانے، گنتے چلے جو کتنی جنسیں ہیں۔ کبھی آپ نے باجرے کا سیٹا دیکھا، مکئی کا سیٹا دیکھا، اس کی فٹک دیکھی کہ سارے دانوں کی تعداد، میرے جسم پر بال کتنے ہیں، تیرے جسم پر بال کتنے ہیں، لیلے کے جسم پر بال کتنے ہیں، ساری مخلوقات بھیڑ بکریوں کے جسم پر اگنے میں بال کی تعداد میرا رب جانتا ہے۔ یہ سارا نظام چل رہا، تو اصل مسئلہ ہے خاموش ہو گئے۔ آگے پھر تفصیل آئے گی، آگے وہ چلتے چلتے بستی میں بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو جناب خضر نے پکڑا اور اس کا گلا دبایا، اس کو فوت کر کے پھینک دی۔ پھر موسیٰ جب کہنے لگے یہ بچہ ہے، بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس نے بات کو رکھی تھی، بندہ مار دیا ہم نے۔ کہنے لگے وہ منڈیا تینوں کیا سی بولی نہ، پھر بول رہے۔ وہ کہنے لگے استاد جی میں بھول گیا، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیرے بات سنو تو پھر بولتے جاتے ہیں، اگر بولتا رہے تو میرا تیرا معاملہ بڑا خراب۔ اچھا جی ایک بار معافی دے دو، آئندہ غلطی ہوگی دے۔ چلے جا رہے ہیں، گاؤں آیا، گاؤں والوں سے انہیں روٹی مانگی، سبحان اللہ۔ ان دونوں بزرگوں نے کھانا مانگا تو پنڈ والے دی تاریخ قرآن نے بیان فرمائی، کہنے لگے ساڈے تے روٹی کھوان دا رواج نہیں، چلے جا۔ تو کبھی کسی نے کھوایا روٹی گھروں جا کھایا جائے یا کراچی ہوٹل تو جا کے باربیکیو تو کھا لیا۔ جب وہاں گلی سے نکلے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، جناب خضر نے فرمایا موسیٰ ادھر رک جاؤ، یہ دیوار ٹھیک کرنی ہے۔ جناب خضر نے اللہ کے حکم سے وہ رہنمائی سے جو قرآن نے اشارہ فرمایا، دیوار کو ٹھیک کیا، دیوار ٹھیک ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ مفت تو روٹی نہیں کھوائی، مزدوری کے کھاتے میں ہمیں روٹی کھلاتے تھے، حضرت صاحب تم نے وہ دیوار ٹھیک کر دی ہے، انہوں نے پانی نہیں پوچھا، روٹی نہیں کھوائی۔ کہنے لگے بس بھائی تو ایسے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، فارغ۔ اب انہوں نے فرمایا یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں تفصیل ہے، میں آپ کو بتاؤں کشتی والے کون تھے۔ اللہ اکبر، تفصیل ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، گورنمنٹ نے قانون پاس کیا تھا، جو نئی کشتیاں ہیں، عمدہ حالت کی کشتیاں ہیں، قومی تحویل میں لے لو۔ یہ جو کشتی والے تھے یہ مسکین لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اور ان کا گزارا ہو رہا تھا، اور اس لیے اس کو داغدار کیا، پھٹا توڑوا کے کہا تاکہ یہ قومی تحویل میں نہ آئے۔ اس کھاتے میں یہ کام پھٹا توڑوانے کا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، ان کی پھٹی توڑ دو تاکہ قومی تحویل میں ان کی کشتی نہ آئے۔ جو بچے کے قتل کا مسئلہ ہے اس کے والدین تفصیل آ رہی ہے کہ اس کے باپ وکان ابوہما صالحا، وہ کیا مطلب ہے، پہلا جو بچہ ہے اس کے ماں باپ نیک اور صالح لوگ تھے، اور یہ بندہ جو کلندر ہونے والا تھا، کافر ہونے والا تھا، اللہ انہوں مار دیو، اسی انہوں نے نیک اور بلا دیا۔ اب مسئلہ دیوار کا جو ہے یہ یتیموں کی دیوار اور گھر ہے، والدین فوت ہو گئے، جس گاؤں کے لوگ کسی مسافر کو کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں تو یتیم کے مال کی بات کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا تھا دیوار ٹھیک کر دو، منڈے تگڑے ہو جائیں گے، گھر بنانے لگیں گے تو تھلے دے خزانہ ہے۔ جب دیوار توڑیں گے بنیادیں رکھنے کے لیے تو وہاں سونے کا خزانہ ملے گا، تو یتیموں کے والدین نیک لوگ تھے الحمدللہ، پھر وہ گھر بھی بنائیں گے، کاروبار۔ تو کہنے لگے سونیا یہ کام تو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، جو علم تجھے نہیں دیا مجھے، میں نے کام کیا ہے، تینوں کسے غلطی سمجھ نہیں لگی موسیٰ صاحب۔ اس پر سید الانبیاء نے تبصرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا صبر دیتے اور تھوڑا سا اور گزارا کرتے، اور ہمیں بھی اور کئی مسائل کا علم ہوتا۔ تو یہ بات کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بات وحی کے ذریعے اللہ بتائے اس کا علم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کسی کے پاس علم نہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کر کے ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خوبصورت واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اب میرے گھر پڑھ لیں تھوڑا سا۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے شاگرد یوشع بن نون سے کہا بھائی سنو، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، جو اللہ نے اشارہ کیا جہاں دو سمندر ملتے ہیں تو وہاں تک میں تو چلتا چلتا وہاں پہنچوں گا، اس میں نہیں رکا۔ او امل حقبہ، اگر یہ بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو مجھے مدتیں مزید چلنا پڑے تو میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا، جب دونوں، یہ تصریح کا سیکھا، جب دونوں یوشع بن نون اور موسیٰ کلیم اللہ پہنچے مجمع بینہما، ان دونوں بحرین کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ مچھلی جو ان دونوں بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی حالت میں بنا لیا تھا، یعنی وہ سرنگ بن گئی تھی، مچھلی وہ زندہ ہو گئی، وہ فارغ ہو گئی۔ فلما جاوزا، جب موسیٰ علیہ السلام جناب جو یوشع بن نون ہے اس جگہ کو کراس کر کے آگے چلے گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، اپنے پاس، ہمارے پاس جو دوپہر کا کھانا ہے وہ لاؤ کھائیں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں سفر میں بڑی مشقت اور تھکاوٹ پہنچی ہے تاکہ کھانا کھائیں، سکون ملے۔ اس کا مطلب نبی تھکتے بھی رہے ہیں، دھولتے بھی رہے ہیں، کھانا کھاتے بھی رہے ہیں اور کھانا کھلاتے بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ قال ارأیت، فرمایا وہ تمہیں پتہ ہے، اذا اوینا الی الصخرہ، یہ صخرہ چٹان کو بولتے ہیں، چٹان ہوگی وہاں ہم ٹھہرے تھے، وہاں رکے تھے، فإنی نسیت الحوت، ڈیوٹی ان کی تھی وہ ٹوکرا اٹھانے کی، میں تو مچھلی وہاں بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان، مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ اس کو یاد کروں جب مجھے یاد آئے، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے سمندر میں عجیب راستہ بنا لیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ بات تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، وہ کہاں سرنگ بنے، کہاں راستہ بنے تاکہ ہم وہاں تک پہنچے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ پلٹے اپنے پاؤں کے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچے جہاں سے چلے تھے، جہاں سے وہ ٹوکرا گم ہوا۔ فوجدا، ان دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون نے، وہ ایک بندہ، اس کا مطلب ہے انبیاء بندے ہیں، انسان ہے، نور نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ شواہد، انہ لما قام عبد اللہ یدعو کادوا یکونون علیہ لبدا، یہ سارے حوالے موجود ہیں، انبیاء عبد، بشر، انسان رہے ہیں، اس میں کوئی نور اور جنی نبی ہو۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ہم نے کیا ہو رہا تھا جی، فوجدا، پایا ان دونوں نے، عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی جناب سے اس کو رحمت و شفقت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی جناب سے علم سکھایا ہوا تھا، جناب خضر۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط پر، اس بات پر تو مجھے سکھا دے جو تجھے سکھایا گیا ہے، وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے سکھا دیں، یہ ایسی بات ہو سکتی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر فرماتے لگے بے شک وہ قطعاً طاقت نہیں رکھتا ہمارے ساتھ صبر کر سکنے کی۔ وہ مسائل آگے تبصرہ کیا، وکیف تصبر، تو کیسے صبر کر سکے گا، علی ما لم تحط بہ خبرا، جن جن مسائل کی اللہ نے تمہیں خبر و اطلاع ہی نہیں دی، اس بات پہ تو کیسے صبر کر پائے گا۔ قال ستجدنی انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تو مجھے پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، کیا مطلب ہے، میں پھر تیرا کسی بات میں گناہ فرمانی نہیں کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے قال فإن اتبعتنی، اگر تو میرے پیچھے چلے آئے، فلا تسألنی عن شیء، کسی بات کے بارے میں سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں تیرے لیے وہ بیان کروں یہ واقعہ کیا ہے، تو انہیں نہیں پوچھنا، باقی بات انشاءاللہ کل کریں۔